الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ 3 ہفتے سے ہمارے یہاں جو قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے ہفتے سورہ فاتحہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ کئی مرتبہ ہم نے اس کو پڑھ کر بھی سنایا اور جو ہے اس کا ترجمہ کر کے بھی سنایا تھا، تاکہ بھائی ہم سب کو یاد ہو سکے۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بات پچھلے ہفتے بتائی جائے اس کو اگلے ہفتے سن کر دیکھا جائے، اس کا امتحان لیا جائے۔ لیکن چونکہ اس طرح کا پروسیس ابھی تک شروع نہیں کیا گیا، کسی بیان وغیرہ میں شروع نہیں ہوا، اس لیے ہم بھی یہ کام تو نہیں کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں خدا کی ذات سے امید یہ ہے کہ بھائی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اور جو بتائی گئی تھی وہ انشاءاللہ آپ حضرات کو یاد ہو جائیں گی، اور آپ حضرات اور میں بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج پھر میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ حضرات سن لیں اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہم قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کی نیت ہی صرف کر لیں، چاہے سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن اگر صرف نیت کر کے ہی یہاں ہر ہفتے بیٹھ جایا کریں کہ ہاں بھائی ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا شمار اللہ کے نبی کی اس حدیث کے تحت آئے گا، انہی اچھے لوگوں میں شمار آئے گا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو سن لیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا مدد چاہیں گے؟ اب یہاں سے اس بات کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جو مغضوب علیہ ہیں، یعنی جن پر تو ناراض ہے، غصہ ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرما جو گمراہ ہو گئے، یعنی راستہ بھٹک گئے۔ ہم نے پچھلے ہفتے مالک یوم الدین پر گفتگو کی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو اس کی تشریح میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تو جیسے روز جزا کا مالک ہے ایسے ہی آج بھی مالک ہے۔ مالک تو ہر دن اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بھائی روز جزا کا مالک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب ہم نے بیان کیا تھا کہ دیکھیے آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ملکیتیں اللہ نے ہمارے سپرد بھی کر رکھی ہیں۔ کوئی کسی مکان کا مالک ہے تو کوئی کسی باغ کا مالک ہے، کوئی کسی کھیت کا مالک ہے تو کوئی کسی ٹیوب ویل کا مالک ہے۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آج ہماری ملکیت بھی عارضی طور پر ہی ہو لیکن ہے۔ لیکن جس دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن فیصلے کا دن ہوگا، جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن صرف اور صرف کس کی ملکیت ہوگی؟ اللہ کی ملکیت ہوگی۔ یہ جو عارضی ملکیتیں آج ہماری ہیں یہ بھی اس دن سلب کر لی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھائی جو روز جزا کا مالک ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آج جو ہماری ملکیتیں ہیں یہ ہم سے چھین لی جائیں گی، اور کل ان ملکیتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی تمہیں ہم نے یہ مال دیا تھا، یہ چیزیں دی تھی، تم نے اس پر کیا عمل کیا۔ خیر، مالک یوم الدین پر اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں کیا کیا ہم نے؟ اللہ کی جو ہے بڑائی کو بیان کر دیا۔ پھر کہا الرحمن الرحیم، کہ سب پر رحم کرنے والا بھی اب تو ہی ہے۔ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک بھی تو ہی ہے، یعنی کہ جتنی بھی خوبیاں اور بڑائیاں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان باتوں میں ہم نے کیا کہا
یہ جو 3 آیتیں اوپر گزری ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، ہر چیز پر فوقیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر چیز سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے یہ اقرار کر لیا۔ تو اب کیا حق بنتا ہے اس کا کہ جو سب پر چیزوں پر قادر ہو، کیا حق بنتا ہے؟ اس آیت کے اندر یہی اسی حق کو بیان کیا کہ ایاک نعبد، جب یہ ساری بڑائیاں، یہ ساری خوبیاں جب تیرے ہی اندر ہیں تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا عربی زبان میں بھائی جیسے ایاک نعبد کہا ہے تو اسی طرح نعبد کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہا اللہ نے کہا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ فرق ہے کچھ نہیں بھائی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہیں کیا کہا بھائی کہ بھائی میں تو سودا تجھ سے ہی لوں، سودا تجھ ہی سے لوں میں تو، اور ایک یہ ہے بھائی سودا میں نے تیرے سے ہی تو لیا۔ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ کیا مطلب تیرے سے لیا میں نے سودا، آج تو تیرے سے لیا، کل ہو سکے کسی اور سے بھی لیا ہو، کیا پتہ کل کو کسی اور سے بھی لوں۔ لیکن جب یہ کہتا کہ میں تو سودا تجھ ہی سے لوں، یعنی کہ آج بھی تجھ ہی سے لوں، کل بھی تجھ ہی سے لیا کرتا تھا اور کل کو بھی تجھ ہی سے لوں گا۔ تو ہم کیا فرمایا بھائی ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کہ تیرے علاوہ میں کسی اور کی دکان پر نہیں جاتا، تیرے علاوہ میں کسی اور کے در پر سر نہیں جھکاتا، مانگتا ہوں تو تجھ ہی سے مانگتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں تو تجھ ہی کو کرتا ہوں۔ پھر بھائی عبادت کرنا کہ بھائی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ہم نے کیا معاہدہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے اندر 2 ترجمے آتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کرنا کس عمل کا نام ہے؟ دیکھو عبادت کرنا کہتے ہیں کہ کسی کی ایسی تعظیم کرنا، کسی کا ایسا احترام کرنا، کسی کا ایسا اکرام کرنا کہ آدمی کو یہ عقیدہ ہو جائے، اس بات کا یقین ہو کہ میں جس کی تعظیم کر رہا ہوں وہ میری بگڑی بنانے پر قادر ہے بغیر کسی اسباب کے۔ کیا عبادت کہتے ہیں ہر ایسے عمل کو کہ جو آدمی کسی کی تعظیم میں کر رہا ہو اور اس اعتقاد اور اس نیت کے ساتھ کر رہا ہو کہ میں جس کی تعظیم اور جس کا اکرام کر رہا ہوں وہ میری بگڑی بنانے پر قادر ہے، یعنی کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی اسباب کے، اس کو کسی اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے غیر مسلم بھائی بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں، بتوں کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ کس عقیدے سے کرتے ہیں، کس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ بت ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں اور ان کو کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اگر کسی بہت ہی مشکل اور کٹھنائی میں پھنس گئے تو اب کیا کریں گے؟ اے رام بچا لے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ اے رام بچا لے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب؟ وہ یوں نہیں کہہ رہے کہ بھائی کوئی آدمی آ کر بچائے ہمیں، وہ یوں نہیں کہہ رہے کہ کوئی رسی ڈال کر ہمیں بچائے، بس وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے ایسے طریقے پر بچائے گا کہ اس کو کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے طریقے پر اگر کسی کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کے سامنے جو ہے سر جھکاتے ہیں تو یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا کیا ہے بھائی؟ اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کی تعظیم کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ ایک تو بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے زبان سے، اور ایک ہوتا ہے اپنے افعال سے، اپنے جوارے سے۔ تو یہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے، نماز پڑھنا۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری تمام کی تمام بگڑی ہوئی کو بنانے والا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب کے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ سبب کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ سبب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے،
تو یہ سبب ہے ان کا ملنا، کیا ہے بھائی؟ یہ سبب ہے، لیکن اللہ بنا سبب کے بھی کرنے پر قادر ہے، بنا سبب کے بھی کرنے پر قادر ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا، تو بغیر سبب کے پیدا کیا نہیں؟ بھائی کبھی دیکھا آپ نے کہ بغیر شادی کے کسی کے یہاں بچہ ہو گیا ہو؟ ہے، جب تک شادی نہیں ہوگی میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں کریں گے، جب تک بچے نہیں ہوں گے۔ وہ ایک سبب ہے، یہ سبب سے بھی اللہ کام بناتا ہے۔ بھائی بچے اللہ ہی تو دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بچے دے سکتا ہے انسان کو؟ سبب سے بھی اللہ کام بناتا ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر سبب کے وہ سب کچھ کر سکے۔ جیسے بغیر ماں باپ کے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھایا۔ بھائی ان کا کوئی ماں باپ ہے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا نہیں؟ تو بغیر سبب کے بھی، بغیر کسی لوجک کے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ اس سے آدمی کی نیت یہ ہو کہ یہ میری بگڑی کو بغیر سبب کے بنا سکتا ہے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کے نبی کو کسی تکلیف میں پکارتا ہے کہ اے نبی مدد، یا نبی مدد، یا نبی مدد، کہ نبی میری مدد فرما، اور اس نیت سے پکارتا ہے کہ اللہ کے نبی بغیر کسی سبب کے میری اس مراد کو پورا کر دیں گے، تو یہ بھی اللہ کے نبی کی عبادت کرنا ہوا، اور یہ عبادت کفر ہے، شرک ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ عبادت یہ خاص ہے، جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہے۔ عبادت کی بھی اصل میں دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے کہ جو اس نیت اور اس اعتقاد سے ہو رہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ بھائی وہ بغیر سبب کے بھی ہماری بگڑی بنانے پر قادر ہے، اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے کہ بغیر سبب کے آدمی اس بات کا یقین نہ رکھے کہ ہاں وہ بغیر سبب کے میری بگڑی بنا سکتا ہے، بلکہ مجازی معنی میں کہ غلامی۔ عبادت کا کیا معنی آتے ہیں؟ غلامی کے۔ جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے عبد ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی اپنے آقاؤں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا ادب سے نام لیا کرتے تھے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی عبادت کرنا کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، چونکہ وہ اس نیت سے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے کہ ہاں یہ ہمارے آقا ہماری بگڑی بنائیں گے بغیر کسی سبب کے، بلکہ ہاں سبب سے بنا سکتے ہیں۔ بھائی سبب سے کسی کا کام سدھارا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کی بچی کی شادی ہے تو بھائی اس کو پیسے دے کر اس کی شادی کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو سبب کے ساتھ تو کوئی بھی کام کو کر سکتا ہے، لیکن بغیر سبب کے صرف قدرت کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو عبادت کا یہ مطلب ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا تعلق آگے آنے والی آیتوں سے ہے۔ اس جملے کا تعلق وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تخصیص کر دی گئی کہ ہم کسی اور سے مدد نہیں چاہتے، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ لیکن بھائی انسان دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے، اگر کہیں کھڈے میں پھنس جائے تو کیا کہے گا؟ او پھولا لے میرا ہاتھ پکڑ کے ذرا کھینچے باہر کو۔ بھائی یہ بھی تو مدد چاہنا ہے، یہ بھی تو مدد چاہنا ہے نا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ بھائی آدمی اس نیت سے کسی سے مدد مانگے کہ وہ بغیر سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے۔ جیسا کہ اگر ہم کہیں کھڈے میں پھنس گئے تو وہاں کہنے لگے کہ صابر کلیری میری مدد کر، ہیں بھائی وہ اپنی قبر سے آ کے کیسے مدد کریں گے؟ ہیں تو ہمارا یہاں کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے کہ ہاں وہ وہیں اپنے قبر میں لیٹے لیٹے ہی میری مدد کر دیں گے یہاں۔ بھائی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اسی نیت سے، تو بھائی قبر سے اٹھ کے تو آنے سے رہے ہو ہے، لیکن ہم اگر ان کو پکاریں گے تو کس نیت سے؟ کہ بھائی وہ بغیر سبب کے اپنی قبر ہی میں سے ہماری آواز سن لیں گے اور وہیں سے ہماری پڑے پڑے مدد کر دیں گے، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ تو یہ بھی تعظیم، یہ مانگنا بھی کسی سے، ایسی مدد چاہنا بھی کسی سے، یہ بھی شرک ہے۔ ایسا ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے جو بدعتی حضرات ہیں جن کو بریلی کہا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی سے ایسی مدد بھی چاہتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں وہ کہ وہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں اور وہ ہماری ہر پکار کو سنتے ہیں اور ہماری ہر مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو جیسے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جیسے ہم پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، ایسی پریشانیوں میں کہ جن سے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی انسان چھٹکارا نہیں دے سکتا، بھائی جن میں انسان بھی مدد کر سکتا ہو، ان چیزوں میں تو انسان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہی ہے اور پکار بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں اللہ کے سوا کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے، یا اللہ کے سوا کوئی ان میں صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ جیسے کسی کو اچھے راستے پر چلانا یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک اللہ ہدایت نہ دے۔ تو ایسی جگہوں پر اللہ کے علاوہ کو پکارنا یہ بھی کفر اور یہ بھی شرک کی بات ہے۔ تو اس کا تعلق کیا ہے بھائی؟ آگے آنے والی آیتوں سے ہے، چونکہ آگے آنے والی آیتیں کیا ہیں کہ اللہ سے سیدھے راستے کی طلب اور سیدھے راستے کی دعا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اسی کے ساتھ متعلق ہے جملہ بھی کہ اللہ ہم مدد چاہتے ہیں آپ سے۔ کس بات پر مدد چاہتے ہیں؟ اس بات پر کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے، اس بات کی مدد چاہتے ہیں۔ بھائی انسان کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بھائی اس کو سیدھا راستہ مل جائے، سب سے اچھی بات ہے نہیں ہے؟ بھائی اس کو جنت تک پہنچنے کا راستہ مل جائے، اور اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ انسان کو جنت تک پہنچنے کا راستہ مل جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کیا کہا کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کس بات کی مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ہدایاتی ہدایت دینا۔ ہدایت کے دو مطلب ہیں بھائی، ایک تو ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے راستے پر چلانا۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ ایک راستہ بتانا، ایک راستے پر چلانا۔ مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی یہاں باہر کھڑا ہوا ہمیں پوچھے کہ بھائی بڑی مسجد پہ جانا، جامع مسجد پر جانا ہے، ایک تو آپ یوں کہیں اس کو کہ بھائی یہ جو سیدھا راستہ جا رہا، یہاں سے آپ جائیں گے سیدھا چوک پر، اور چوک پر سے ادھر دائیں ہاتھ بڑی مسجد ہے۔ یہ کیا ہوا؟ راستہ دکھانا۔ اور ایک ہے راستے پر چلانا۔ راستے پر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بڑی مسجد پر جانا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر چھوڑ کے آئیں کہ بھائی یہ ہے بڑی مسجد۔ یہ کیا ہے؟ راستے پر چلانا۔ تو ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو، ایک راستہ دکھانا، ایک راستہ بتانا۔ تو یہاں کون سا معنی مراد ہے کہ ہمیں راستے پر چلا یا راستہ دکھا یا راستے پر چلا؟ اللہ سے ہم کون سا راستہ مانگ رہے ہیں بھائی؟ راستہ چلانا یا راستہ دکھانا؟ بھائی اللہ نے راستہ تو دکھا دیا، قرآن کی اور بہت سی آیتوں میں ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ، ہم نے جو ہے اچھائی اور برائی کا راستہ تم پر واضح کر دیا۔ بھائی نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، روزے رکھنا یہ اچھا راستہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ اچھا راستہ ہے، اور چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ برا راستہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ راستہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اب ہمیں اللہ سے جو اس آیت کے اندر دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر آخر تک لے جا، جہاں تک سیدھا راستہ راستے کی منزل ہو۔ اور سیدھے راستے کی منزل کیا ہے بھائی؟ جنت۔ کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر جب تک چلا جب تک ہماری منزل نہ آ جائے، جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے جب ہم نے کہا کسی کو کہ بھائی یہاں سے جامع مسجد وہاں ہے، پتہ چلا کہ وہ آگے جا کے جو ہے ادھر حافظ حسین صاحب کی گلی میں گھوم گیا ہے، ہو سکتا ہے نہیں بھائی؟ تو اسی طرح اگر ہم نے کسی کو، اگر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا، تو بھائی اللہ نے تو راستہ دکھا دیا کہ بھئی اچھائی یہ ہے، برائی یہ ہے، تو لیکن ہم اسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم ابھی تو ہم اس کو فالو کر لیں کہ ہاں بھئی ہم ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں گے، لیکن آگے جا کر ہو سکتا ہے ہم اس راستے سے ہٹ جائیں، آگے جا کر ہو سکتا ہے اس راستے سے ہٹ جائیں۔ لیکن جب بندہ یہاں سے ہاتھ پکڑ کر کے جامع مسجد تک چھوڑ کر آئے گا، پھر راستے میں بھٹکنے کا کوئی امکان ہے بھئی؟ راستہ بھولنے کا امکان ہے، پھر تو کوئی مکالمہ لگنے کا مطلب ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اگرچہ کوئی راستے میں دوسرا آدمی کھڑا ہو کر یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی جامع مسجد کا راستہ ادھر سے جا رہا، تو بات مانے گا بھائی اس کی؟ وہ اس کے بہکانے میں آئے گا نہیں کہ نہیں جب میرے ساتھ میرا رہبر ہے، مجھے مسجد تک چھوڑ کر آنے والا ہے، تو پھر میں اس کی بات کیوں مانوں بھائی؟
تو اللہ سے ہمیں جب یہ آیت پڑھیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جب تک سیدھے راستے پر چلا جب تک ہماری منزل یعنی جنت ہمیں نہ مل جائے، جب تک ہماری منزل یعنی جنت ہمیں نہ مل جائے۔ خیر آج جو ہے یہی بات ختم کرتے ہیں، چونکہ شاید میرے خیال سے ہم وقت زیادہ لینے لگے تھے تو لوگوں نے جو ہے بیٹھنا کم کر دیا، تو ہم پریشان نہیں کرنا چاہتے، تو بات کو ذرا یہیں ختم کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور اس پر چلنے کی توفیق بھی بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔